कोई भी किसी मजहब का मेंबर बनकर पैदा नहीं होता। दुनिया में हर शख्स एथियस्ट पैदा होता है। जब भी खालिक अपने लोगों को कुछ कहना चाहता है तो वो कहानियों में हमेशा किसी को बुलाता है। मसलन, शी आओ आओ यहाँ आओ, मैंने तुम्हें चुन लिया पिकाचू, अब जाओ और एक एक को बताओ। जब कोई ठोस सबूत मौजूद ना हो तो कोई नतीजा नहीं निकाला जा सकता। ठोस सबूत आपकी नज़र में क्या है? माइक्रोफोन समझें। क्या खालिक का वजूद इस तरह समझा जाना चाहिए? हो सकता है कि वो कायनात का सिस्टम तख्लीक करके मर गया हो। अगर आप कहते हैं कि वो मर गया है तो आप उसे मारने वाले को भूल रहे हैं, तो इसकी लॉजिक साबित करें। इसकी कोई लॉजिक नहीं है। इसी तरह बहुत से मुख्तलिफ नजरियात हैं। ये एक लॉजिकल मिसाल थी जिस पर हमने अभी बात की। मेरे मुताबिक ये कहते हुए किसी चीज पर यकीन रखना बेवकूफ़ी है कि क्या इसके पीछे कोई ताकत है। और मैं इस पर कहता हूँ ये तो कॉमन सेंस की बात है। अगर मैं ये वीडियो YouTube पर पोस्ट करूं तो मसला तो नहीं? नहीं। आप क्या करते हैं, पढ़ाई या काम? मैं कंपोजर हूँ, पियानो भी बजाता हूँ। आपका अकीदा क्या है? मेरा कोई अकीदा नहीं, मैं एथियस्ट हूँ। और एथियज़म के मुतालिक लोगों में बहुत गलत फहमियाँ हैं। ज़्यादातर लोग एथियज़म को अकीदा समझते हैं जिसके मुताबिक खुदा का वजूद नहीं है, लेकिन दरअसल एथियज़म का सही अकीदा ये है किसी चीज़ के वजूद या अदम वजूद के हवाले से। अगर आपके ख्याल में किसी चीज़ का वजूद नहीं तो ये अस खुद इसके वजूद का इनकार होता है। क्या आप पहले मुसलमान थे? अगर मुसलमान थे तो किस वजह से एथियज़म में कन्वर्ट हुए? कोई भी किसी मजहब का मेंबर बनकर पैदा नहीं होता। दुनिया में हर शख्स एथियस्ट पैदा होता है। आपका कल्चर उसे कुछ और बना देता है। आपके वालिदैन आपको पढ़ाते हैं, जैसे देखो मेरे बेटे, देखो हमारे पैगंबर, वो इसे पढ़ाकर आपके अंदर घोल देते हैं। मेरे वालिदैन ने मुझे कोई भी चीज़ पढ़ने पर तो मजबूर किया, उसे मानने पर नहीं। बाद में मेरी रिसर्च ने मुझे बताया कि मजहबी किताबें इंसानों ने लिखी हैं। इसके बाद ये मसला आया कि खालिक कायनात का वजूद है या नहीं। इसलिए जब मैंने अपना मजहब छोड़ा तो मैंने एथियज़म और डीइज़म में यकीन करना शुरू कर दिया। क्या दुनिया को तख्लीक किया गया या ये खुद से वजूद में आ गई? मुझे यकीन दिलाने के लिए ये सबूत काफ़ी नहीं कि इस ज़मीन को तख्लीक किया गया है। अब तक नहीं। बिल्कुल। मैं थोड़ा बहुत एग्नोस्टिक भी हूँ, यानी मैं नहीं जानता कि ज़मीन का कोई खालिक है या नहीं। यही मौजू तरीन जवाब है, मैं नहीं जानता। चलिए ठीक है, यानी आप पक्का नज़रिया नहीं रखते। इल्म के लिए आपका जहन खुला है, आपका ख्याल बदल सकता है। दुनिया में कोई भी इतना पक्का नजरिया नहीं रख सकता। अगर वो चाहे तब भी जिंदगी उसे इजाज़त नहीं देगी। अगर हम इस पर बात करें तो क्या आप कहेंगे कि आप अपना ख्याल बदल सकते हैं? अगर हम किसी प्रूफ, किसी सबूत के ऊपर बात करें तो? बिल्कुल। चलें एक मिसाल देखते हैं। फर्ज करें एक आदमी बहरा, गूंगा और अंधा पैदा हुआ था। फर्ज करें वो किसी टेक्नोलॉजी से वाकिफ नहीं है। अगर ऐसे शख्स को यूरोप की फैक्ट्रियों में भेज दिया गया, वो जिस फैक्ट्री में भी गया उसने तमाम ऑपरेशंस अंजाम दिए, एक माहिर की तरह उन पर काम किया और सारी टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स बनाई। क्या हकीकत में ऐसा हो सकता है? मसलन वो एक फैक्ट्री में जाता है और उस फैक्ट्री में वो हर तफसील को मोहतात तरीके से काम में लाकर स्टार्ट से लेकर फिनिशिंग तक प्रोडक्ट बनाता है। फिर वो फोन फैक्ट्री में जाता है और वहाँ भी काम करता है। वो उस फैक्ट्री में एक माहिर की तरह तमाम प्रोडक्ट्स तैयार करता है। फिर किसी और फैक्ट्री में जाता है और वहाँ भी माहिर की तरह तमाम प्रोडक्ट्स बनाता है। अगर हमें ये सब होता नजर आए तो हमें इसके पीछे वजह तलाश करनी होगी। बिल्कुल। उसके लिए ये सब खुद से करना मुमकिन नहीं है। फर्ज करें एक्स उसका मददगार शख्स है। हम कहते हैं उसने एक्स की मदद से ये काम किए। उसी तरह जब हम एटम के ज़र्रात देखते हैं तो वो उस शख्स की तरह बहरे, गूंगे और अंधे हैं। और जब हम जानदारों, पौधों, जानवरों और इंसानों को देखते हैं तो उनमें भी सिस्टम्स फैक्ट्रियों की तरह काम करते हैं। मसलन सांस लेने के सिस्टम को देखें, हाजमे का सिस्टम, फजले के अखराज का सिस्टम देखें। चलें यूनिवर्सिटी में पढ़ी गई अपनी तमाम किताबें जहन में लाते हैं। इंसानी जिस्म का सिस्टम एक फैक्ट्री की तरह काम करता है। पिछली मिसाल के मुताबिक एटमी ज़र्रात सफ़र करते हैं। वो जिस फैक्ट्री में भी जाएं, बहरे, गूंगे और अंधे होने के बावजूद हमारी सोच में आने वाली हर फैक्ट्री में कामयाबी से काम करते हैं। हवा के ये ज़र्रात पौधों में जा सकते हैं। किसी उलझाव के बगैर पौधे के पूरे फैक्ट्री सिस्टम, जड़ें, जाइलम वगैरह में काम करके वो जानवरों की फैक्ट्री में जाते हैं। उस फैक्ट्री में अच्छा और तेज रफ्तार काम करने के बाद और कोई उलझाव पैदा किए बगैर वो इंसानी फैक्ट्री में जाते हैं, जो बिल्कुल ही मुख्तलिफ फैक्ट्री है। वो इंसानी फैक्ट्री में भी काम करते हैं। मसलन वो आंख में काम कर सकते हैं, वो खलियों में जाकर वहाँ भी काम कर सकते हैं। लिहाजा मेरे मुताबिक फैक्ट्री में काम करने वाले बहरे, गूंगे और अंधे शख्स की मिसाल के बाद ये नतीजा निकला उसके पीछे जरूर कोई और
طاقت ہے اور اس طاقت کو ہم نے ایکس کا نام دیا. اسی طرح یہ ایٹمز اور ذرات اور فیکٹریوں میں کوئی الجھاؤ پیدا کیے بغیر ان کے سارے کاموں کی تکمیل دیکھنے کے بعد ہمیں ان کے پیچھے بھی کسی ایکس کا یقین کرنا پڑے گا. ایٹم کے پیچھے کوئی اور طاقت، ذات، خالق ہونا ضروری ہے، ایسا ہی ہے نا؟ نہیں، کیونکہ یہی تو ایوولوشن کی بنیاد ہے. یونی سیلولر سے ملٹی سیلولر میں تبدیلی کیسے واقع ہوتی ہے؟ ظاہر ہے ایوولوشن سے. وقت کے ساتھ ساتھ سیکھتے ہوئے جو یہ نہیں کر سکتے وہ چلے جاتے ہیں، جو کر سکتے ہیں وہ باقی رہتے ہیں. یہ ہے ایوولوشن کا عمل. آپ نظر آنے والی ہر چیز کی وضاحت قائم کر سکتے ہیں. ایٹم میں شعور نہیں ہوتا. اس صورت میں کیا اس کے پیچھے کوئی طاقت ہو سکتی ہے؟ ہاں، بالکل ہو سکتی ہے. لیکن کیا یہ کسی طاقت کے بغیر خود بخود ایوالو ہو سکتا ہے؟ یہ خود سے سیکھ سکتا ہے. بے شعور چیز باشعور بن سکتی ہے. اور وقت کے ساتھ ساتھ ایوولوشن کا عمل یہی تو ہے. ایوولوشن کا مطلب ہے ایسی چیز حاصل کرنے کے بعد کسی مرحلے سے گزرنا جو آپ کے پاس پہلے نہیں تھی. جیسے پہلے ان انگلیوں کا حرکت نہ کر پانا اور پھر حرکت کے قابل بن جانا. تو آپ کہتے ہیں کہ یہ ایوولوشن کے عمل سے ہوتا ہے؟ بالکل، ایوولوشن کے ذریعے. یہ ایک جانی مانی حقیقت ہے کہ ایوولوشن واقع ہوتا ہے. اوکے، چلیں اس پر بات کرتے ہیں. فی الحال میں نیا ٹاپک شروع نہیں کرتا. میں اس پر کچھ نہیں کہتا کہ ایوولوشن کا وجود ہے یا نہیں، لیکن میں یہ کہوں گا اس عمل کو دیکھنے کے بجائے فیکٹری کا سسٹم ابھی بھی کام کر رہا ہے. اس لمحے لوگ، جانور، پودے، ان کی تمام فیکٹریاں اس وقت بھی کام کر رہی ہیں. مجھے اس لمحے ایوولوشن کا عمل دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہوا کے ذرات اور ایٹمی ذرات جو میں دیکھتا ہوں، کیا یہ روزانہ ان فیکٹریوں میں آتے ہیں؟ بالکل آتے ہیں. اندھے، بہرے، بے دماغ، بالکل بے جان ذرات. کیا اس لمحے ہم ان فیکٹریوں کو کام کرتا دیکھ رہے ہیں؟ اب میرا آپ سے ایک سوال ہے، آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ روزانہ 3.5 لاکھ سے زیادہ لوگ پیدا ہوتے ہیں. یہ ساری فیکٹریاں شروع کیسے ہوئیں؟ دیکھیں، میں اس سوال کا ایوولوشن پر مبنی جواب دوں گا کہ یہ کیسے ہوا، اور آپ مجھے تخلیق پر مبنی جواب دیں گے. یہ سب آج ہونا شروع نہیں ہوا. کسی چیز کے ماضی میں ایک تاریخی ترتیب ہوتی ہے. یعنی یہ بلڈنگ آج موجود ہے، یہ پہلے موجود نہیں تھی، لیکن اسے آج بنایا جا رہا ہے. اس کی تعمیر کو کس چیز نے شروع کیا کہ آج یہ اس شکل میں موجود ہے؟ لیکن کیا اس سے فرق پڑتا ہے؟ ہاں، بالکل پڑتا ہے. نہیں. آپ کو معلوم ہے کیوں؟ اگر یہ بلڈنگ اس وقت یہاں بنائی جا رہی ہے تب بھی مجھے پوچھنا ہوگا کہ اسے کیسے بنایا گیا. ایٹمز اندھے، بہرے، بے دماغ اور بے جان ہیں. ہاں. ڈیٹا کے مطابق ایٹمز ایسے ہی ہیں نا؟ ہاں. میرا پوائنٹ یہ ہے کہ 5 سینسز میں سے ایک بھی نہ ہونے کے باوجود وہ سارے کام کرتے ہیں اور کسی غلطی کے بغیر ساری فیکٹریاں بہترین طور پر چلاتے ہیں. کیا یہ محدود جگہ پر بند رہتے ہیں یا دوسری فیکٹریوں میں بھی جاتے ہیں؟ دوسری فیکٹریوں میں بھی جاتے ہیں. تو میرا سوال یہ ہے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں اس کا جواب سوچ رہا ہوں کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، مگر اس سوال کو بیوقوفانہ سمجھتا ہوں کہ کیا اس کے پیچھے کوئی طاقت ہے؟ یہ بیوقوفانہ کیوں ہے؟ یہ تو کامن سینس کی بات ہے. برادر، پھر میں کہوں گا کہ سورج کے پیچھے زائگوٹ نامی ایک سیارہ ہے. یہ ان سب کا انتظام چلاتا ہے. لیکن پھر اپنی لاجک کو ثابت کریں. نہ ہی یہ لاجیکل ہے. اس قسم کے نظریات موجود ہیں. یہ ایک لاجیکل مثال تھی جس پر ہم نے ابھی بات کی. پہلے میں نے کہا اندھے، بہرے، بے دماغ اور بے جان. در حقیقت ہم نے بے جان نہیں کہا. وہ شخص زندہ تھا. اندھا، بہرا اور بے دماغ ڈیٹا ہمیں بتاتا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی اور طاقت ضرور ہوگی. یہ دلیل تھی. ہم نے لاجیکل دلیل استعمال کی. آپ نے ان دلیلوں میں سے ایک یہ پیش کی، کیا یہ کوئی اور خدائی طاقت ہو سکتی ہے؟ ہم نے اسے ایکس کا نام دیا. اس ایکس کے پاس خصوصیات ہونا ضروری ہیں. فیکٹری چلانے کے لیے اس کے پاس بینائی ہونی چاہیے. نہ دیکھ سکنے والے اس فیکٹری میں کام نہیں کر سکتے. اسے سننا پڑے گا. آپ کو کیسے پتا کہ یہ ہو سکتا ہے؟ کیونکہ کوئی چیز ڈیزائن کرنے کے لیے آپ کو اسے دیکھنا تو پڑے گا. ہو سکتا ہے وہ سسٹم انسٹال کر کے مر گیا ہو. میں کہتا ہوں کہ ایک خالق ہے. میں آپ کو ایک مثال دوں گا. اگر آپ کہتے ہیں کہ وہ مر گیا ہے تو آپ اسے مارنے والے کو بھول رہے ہیں. ہر سیکنڈ میں 3 لوگ دنیا میں آتے ہیں. اوکے، یہ ایک سسٹم ہے. سسٹم جاری و ساری ہے. آپ کہتے ہیں کہ اسے جاری رہنے کے لیے کوئی اسے چلانے والا ہونا چاہیے. کیا آپ جانتے ہیں کہ کیوں ہونا چاہیے؟ میں اس طرح بیان کرتا ہوں. اسے حکومت کرنی ہوگی. یہ ڈیزم کی طرح نہیں ہو سکتا، کیونکہ روزانہ 3.5 لاکھ لوگ اور اربوں جانور پیدا ہوتے ہیں. اگر مجھ میں اندھے، بہرے، بے دماغ بلکہ بے جان ایٹمز ہیں تو انہیں مسلسل چلانے والے کے پاس ان کا پورا علم موجود ہے. اسے اختیار ہے کہ انہیں جیسے چاہے استعمال کرے. میں کہوں گا انہیں برتنے کی اسے سپریم پاور حاصل ہے، چاہے وہ مجھے نظر نہ آئے کیونکہ میں نے اسے دیکھا نہیں. لیکن آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے. نہیں، یہ ثبوت ہی تو ہے. یہ دلیل پر مبنی ثبوت ہے.
یہ دلیل پر مبنی ثبوت نہیں بلکہ توہم پرستی ہے۔ جب کوئی ٹھوس ثبوت نہ ہو تو اسے دلیل سے ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ ٹھوس ثبوت آپ کی نظر میں کیا ہے؟ مائکروفون، سمجھے؟ کیا خالق کا وجود اس طرح سمجھا جانا چاہیے؟ خالق کا وجود، بالکل۔ کیمرہ جو آپ نے اب تک استعمال کیا، سٹینڈ، مائکروفون، ٹی شرٹ جو آپ نے پہنی ہے، آپ انہیں استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ آپ ہر چیز کو ہاتھ میں تھام سکتے اور چھو سکتے ہیں۔ خالق کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی۔ وہ لوگوں کو پیغام دے سکتا ہے کہ وہ کیا چاہتا ہے اور کب چاہتا ہے، لیکن جب بھی خالق اپنے لوگوں کو کچھ کہنا چاہتا ہے تو وہ ہمیشہ کسی کو بلاتا ہے، جیسے میں نے کہانیوں میں اب تک دیکھا ہے۔ شی، آؤ آؤ، یہاں آؤ، میں نے تمہیں چن لیا پکاچو، اب جاؤ اور ایک ایک کو بتاؤ۔ اس طرح یہ سب کچھ توہم پرستی بن جاتا ہے۔ لیکن کیا یہ خلاف عقل بات نہیں ہوگی؟ ایک تخلیق کردہ جگہ پر خالق کو تلاش کرنا غیر معقول نہیں ہوگا؟ اب جو مجھے نظر نہیں آتا، میں اس پر یقین نہیں کرتا کہ لاجک استعمال کرتے ہوئے آپ کبھی خالق کو نہیں پا سکتے۔ چونکہ آپ اسے ثابت نہیں کر سکتے، لہٰذا یہ ہمیشہ ایک توہم پرستی رہے گی۔ یہ توہم پرستی کیوں ہوگی؟ مادے سے بالا تر، مادے سے باہر ایک مختلف ڈائمنشن میں کوئی ذات کیوں نہیں ہو سکتی؟ یہ اصول کیوں موجود ہے کہ جب تک یہ ٹھوس نہ ہو اس کی حقیقت ثابت نہیں ہو سکتی؟ ہمارے ثبوت کی لاجک ٹھوس پر ہونا کیوں ضروری ہے؟ میرے مطابق میں دلیل کی بنیاد پر آنکھ سے دیکھ کر استدلال کر سکتا ہوں۔ مثلا میں سلیمانیہ مسجد دیکھتا ہوں، کوئی کہتا ہے کہ یہ آرکیٹیکٹ سنان کا شاہکار ہے، میں کہتا ہوں اسے ٹھوس انداز میں ثابت کرو۔ اچھا ایک منٹ، آرکیٹیکٹ سنان مر چکا ہے۔ جب میں مسجد کی تعمیر کا انداز دیکھتا ہوں تو میں اپنے علم اور مشاہدے کی مدد سے سمجھ لیتا ہوں کہ اگرچہ اس کے پیچھے ایک جیتا جاگتا شخص نظر نہیں آ رہا، لیکن یہ واضح ہے کہ اسے آرکیٹیکٹ سنان نے بنایا تھا۔ میں ذہن کی آنکھ سے دیکھتا ہوں، چونکہ یہاں ایٹمز بھی نااہل ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سلیمانیہ مسجد جیسے اسٹرکچرز کی تعمیر کرنے والا، روزانہ 3.5 لاکھ انسانی فیکٹریاں بنانے والا، چاہے وہ مجھے نظر نہ آئے، یقیناً کوئی سپریم طاقت والی ذات ہے۔ اچھا، میرے خیال میں عقلاً یہ یقین کرنے اور کہنے میں کوئی حرج نہیں کہ یقیناً کوئی ذات ہے، لیکن بڑا مسئلہ یہ مزاحمتی بیان ہوتا ہے۔ میں نے دلیل پیش کر دی، دیکھو یہی سچ ہے۔ میں ایک لاجیکل نتیجہ بیان کروں گا۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ ہم ٹھوس چیزوں کے بغیر اسے کبھی نہیں پا سکتے، تو یاد رکھیں کہ جیسے پینٹر اپنی پینٹنگ میں نہیں ہوتا اور کارپینٹر اپنے بنائے ہوئے ڈیسک میں نہیں ہوتا، اسی طرح خالق کی ذات بھی مادی وجود نہیں رکھتی، اور اگر ہم انسان اسے اس کائنات میں دیکھ سکیں تو یہ خدا کی شایان شان نہیں ہوگا۔ میرے مطابق اہم چیز اپنی عقل کی آنکھ سے یہاں استدلال کرنا ہے۔ میں اہم چیز اسے کہتا ہوں کہ ذہن کی آنکھ اور توہم پرستیوں کے امکان کے بغیر اگر کوئی چیز واقعی ہے تو اسے آسانی سے خود کو دکھانے کا اہل ہونا چاہیے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم بھائی اور بہنوں، ہم نے دیکھا کہ ہمارے 80% ویورز باشمول اس ویڈیو کے ہمارے چینل کے سبسکرائبر نہیں ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ہم ایک غیر منافع بخش تنظیم ہے اور ہماری ویڈیوز پر اشتہارات غیر فعال ہیں، لہٰذا ہم صرف اس لیے اس کی درخواست کر رہے ہیں تاکہ سچائی کو پھیلایا جا سکے۔ یہ ایک چھوٹا سا عمل لگتا ہے، لیکن انشاءاللہ یہ بہت سے لوگوں کے لیے رہنمائی کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ آئیے اب سبسکرائب بٹن پر کلک کریں اور مل کر ٹورڈز ایٹرنٹی کا حصہ بنیں۔